أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله أو بعده يوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستوں عزیزوں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہم لوگ 1446 سن ہجری میں داخل ہو چکے اور 1446 سن ہجری ختم ہوا. گویا کہ ہماری زندگی کا ایک مزید سال ختم ہو کر نئے سال میں ہم داخل ہوئے. ہم مسلمان ہیں. اسلام نے کیلنڈر کا نظام مسلمانوں کو دیا ہے اور اسلامی کیلنڈر کا تعلق چاند سے ہے. ایک تو ہے انگریزی کیلنڈر جس کے مہینے جنوری، فروری، مارچ وغیرہ ہیں. اس کا تعلق سورج سے ہے، شمس سے ہے. اور اسلامی کیلنڈر اس کا پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر یہ سال ختم ہوتا ہے. اس کا تعلق چاند سے ہے. تاریخ کا حساب اور تاریخ یاد رکھنا، دن کی گنتی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے بھی جائز ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بھی جائز ہے. البتہ اسلامی کیلنڈر کو محفوظ رکھنا، یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمان کو چاہے وہ انگریزی کیلنڈر سے اپنے زندگی کے کام کاج کو چلاتا ہو، لیکن اسلامی کیلنڈر کا حساب کتاب اس کو یاد اور محفوظ رہنا چاہیے اور یہ فرض کفایہ ہے. افسوس ہے کہ مسلمان کو اسلامی 12 مہینے کے نام تک یاد نہیں ہوتے. وہ تو بہت دور کی بات، کیا اسلامی کون سا چاند ہے، کون سا مہینہ ہے، یہ یاد ہو بہت دور کی بات. ڈھنگ سے اسلامی 12 مہینے کے نام مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتے اور ایک طرف شریعت مطہرہ کہتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ کہ محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور چند لوگوں نے اس جنازے کی نماز پڑھ لی تو پورے محلے کی طرف سے حق ادا ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ جنازہ ہوا، جنازے کی نماز نہیں ہوئی، ایسے ہی دفن کر دیا گیا تو پوری آبادی، پورا محلہ گنہگار سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ مسجد میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا آخری عشرے میں تو مسجد کا حق ادا ہو گیا، اس محلے کے لوگوں کی گناہوں سے اس نے بچا لیا. اور خدا نہ خواستہ کسی مسجد میں کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا آخری عشرے میں، پورا محلہ گنہگار ہوگا. پھر اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ، اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. یہ تو علماء کرام کا احسان ہے امت پر کہ مدارس میں، مکاتب میں ان مہینوں کو، ان تاریخوں کو یاد کروایا جاتا ہے، ورنہ امت اس کو فراموش کر دے. بہرحال ایک اسلامی نظام ہے اور اسلامی احکام کا دار و مدار اسلامی کیلنڈر پر ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ رمضان کا مہینہ کیسے پتا چلتا ہے؟ چاند نظر آیا، رمضان شروع، روزے رکھنے فرض ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید ہے، کیسے پتا چلتا ہے؟ چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ ختم. ذی الحج یہ مہینہ چاند دیکھا، ذی الحج کا مہینہ شروع، 10 ذی الحج ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کے 3 دن ہیں. حج کے جو ارکان ہیں 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں، چاند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آدمی صاحب نصاب ہوا، سال کی زکات نکالنی ہے، سال ختم کب ہوا اور چاند کے حساب سے شمار کیا جائے گا. گویا کہ چاند
کے کیلنڈر کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور سارے احکام اسلام کے اس کیلنڈر سے وابستہ ہے، متعلق ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ بہرحال ایک سال ختم ہوا، نئے سال میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ہر آدمی کو اس بات کی ندامت ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا ایک مزید سال ختم ہوا، میں نے میرے رب کو راضی کرنے والے کتنے کام پچھلے سال کیے، ناراض کرنے والے کتنے کام مجھ سے ہوئے، اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہوا، مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے، اس پر ندامت ہو، توبہ ہو، استغفار ہو۔ رب کو راضی کرنے والے کام ہوئے، اس کا حساب لگائے، اس پر اللہ کا شکر ہو کہ تیری توفیق سے یہ کام ہوئے۔ اور آئندہ نیا سال شروع ہوا ہے، آئندہ اس سال میں گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا، اس کی توفیق اللہ سے مانگے یہ کام کرنے کے۔ بہرحال قیامت سے پہلے پہلے آپ دیکھ رہے ہو کہ رمضان آیا گزر گیا، فوراً رمضان آیا گزر گیا، دن اتنی تیزی سے جاتے ہیں، مہینے اتنی تیزی سے ختم ہوتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے چند علامات امت کو بتلائی، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال اتنی تیزی سے گزرے گا گویا کہ مہینہ اتنی تیزی سے گزرے گا جیسا ہفتہ، اور ہفتہ اتنی تیزی سے گزرے گا جیسا دن اتنی تیزی سے گزرے گا جیسا ایک گھنٹہ، اور گھنٹہ منٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے بتلایا کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی، وقت میں برکت نہیں رہے گی، بے برکتی ہو جائے گی۔ جو زندگی کے چند لمحات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان لمحات کو اپنی آخرت سنوارنے کے اندر گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ مبارک محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ اللہ کے یہاں سال میں 12 مہینے فکس ہے، طے ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ سال کے 12 مہینے اللہ نے فکس کر دیے ہیں، طے کر دیے ہیں۔ کب سے؟ جس دن سے رب کائنات نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پتا چلا کہ سال کے 12 مہینے تو پہلے سے اللہ نے فکس کر کے رکھے تھے کہ 12 مہینے کا سال ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منها 4 حرم، 10ویں پارے کی آیت تھی کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، برکت والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نظر کی جائے تو حضور نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ وہ 4 مہینے کون سے جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ حرمت والے ہیں۔ اب یہاں حرمت کا میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں حرمت کا مطلب کہ فلاں کام حرام، فلاں کام حرام۔ حرمت کا مطلب یہ نہیں ہے، عربی لفظ ہے حرمت کا مطلب یہ ہے عظمت والے ہیں، قابل احترام ہے۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو حرم شریف کہتے ہیں۔ حرم شریف کہنے کا مطلب کہ قابل احترام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ 4 مہینے قابل احترام ہے۔ حضور نے فرمایا کون سے؟ فرمایا کہ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اس کے وبال کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ قابل احترام ہے، بڑے عظمت والے مہینے۔ رمضان کی مستقل فضیلت اس کی جگہ پر، رمضان کے علاوہ یہ 4 مہینوں کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، ان میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ بہرحال محرم کے مہینے کی فضیلت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 مہینوں کی حرمت اور فضیلت بیان فرمائی، اور حضور نے اس کی تشریح کرتے ہوئے محرم کا مہینہ بھی اس میں شامل فرمایا۔ اور کب سے یہ حرمت والے؟ فرمایا کہ جس دن زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیے تھے تب سے حرمت والے ہیں، تب سے عظمت والے یہ 4 مہینے۔ اور حضور نے اس کی تشریح کر دی کہ 4 مہینوں سے یہ 4 مہینے مراد ہیں۔
کہ سال کے آخری 2 مہینے ذی القعدہ اور ذی الحج، سال کا شروع کا مہینہ محرم کا مہینہ اور بیچ کا 1 مہینہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے عظمت والے، اور اس میں بھی محرم کا مہینہ اس میں شامل ہے، اور اس مہینے میں بھی خصوصاً یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے۔ عاشورہ کو عاشورہ اسی لیے کہتے ہیں، عاشورہ عربی لفظ ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے 10واں دن۔ یہ محرم کا 10واں دن ہے، 10واں چاند ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ رمضان کے موقع پر میں نے بتایا تھا کہ اس امت پر روزے اللہ رب العزت نے جو فرض رمضان کے کیے، تو رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے امت کو روزے کا عادی بنانے کے لیے رب کائنات نے تدریجاً بالترتیب تھوڑا تھوڑا حکم نازل فرمایا۔ سب سے پہلا حکم یہ نازل فرمایا تھا کہ عاشورہ کا روزہ فرض، یعنی سال میں 1 روزہ فرض، تاکہ امت عادی بنے روزہ رکھنے۔ پھر ایک ترتیب تھی جو میں نے بتائی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا۔ وہ دن کی کوئی اہمیت ہوگی کہ رمضان کے ٹکر کا دن، کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کے روزے کو امت پر فرض قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی مستقل، تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی کہ اب یہ روزہ فرض نہیں، ابھی رمضان کے روزے فرض۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور کا معمول تھا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے حضور۔ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے روزے کی فرضیت کے لیے اللہ نے اس دن کو منتخب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو بتائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا کے حوالے سے یہ روایت مذکور ہے کہ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے بہت سے واقعات رونما کروائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے 10 محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اللہ رب العزت نے اس آگ کو گل گلزار بنایا، 10 محرم تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پانی کا عذاب نازل فرمایا تھا، اور نوح علیہ السلام کو اس عذاب کے نازل کرنے سے پہلے کہا تھا کشتی تیار کرو اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرنا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی۔ پھر عذاب جب اللہ کی طرف سے آیا پانی کا، کشتی میں سوار ایمان والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ وہ کشتی پانی میں 6 رجب سے وہ کشتی میں سوار تھے نوح علیہ السلام اور ایمان والے۔ لکھا ہے کتابوں میں 6 مہینے تک وہ کشتی پانی میں گھومتی رہی، چلتی رہی، اور وہ چلتی چلتی مکہ مکرمہ میں وہ کشتی پہنچی، اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر، خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے پانی کے عذاب سے پہلے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن اس جگہ جب کشتی پہنچی تو خانہ کعبہ تو نہیں تھا، وہ جگہ موجود تھی۔ وہ کشتی نے 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر یہ کشتی اللہ نے ٹھہرائی، اور کشتی سے سوار ایمان والے حضرت نوح علیہ السلام اترے 10 محرم کو۔ یہ واقعہ بھی 10 محرم کو رونما ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا، اس کو دین کی دعوت کے لیے بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس کو جا کر سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سمجھانے گئے، فرعون تو طغیانی پر اتر آیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے۔ اللہ رب العزت نے، قصہ لمبا ہے، مختصر ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام ایسا چلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو دریائے نیل سے پار کر دیا، اور فرعون کو اور فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا۔ یہ سارے واقعات 10 محرم کو پیش آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ جب تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، پتا چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی وہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے، اور ان کا موسیٰ علیہ السلام سے عقیدہ ہے، عقیدت مند ہے
موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم میں اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے مخالفت کرنے کے لیے، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ایمان والے 2 روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملا لو، صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، عاشوراء کا روزہ رکھو لیکن اس روزے میں یہودیوں سے مخالفت کرو۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی روزہ رکھتے ہو، مشابہت ہو جاتی ہے، اس کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت کی جائے؟ کہا کہ صوموا یوما بعدہ او قبلہ، کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی 10/9 یا 10/11، 10 محرم کو تو روزہ رکھنا ہے، اس سے پہلے ایک دن یعنی 9 محرم کو روزہ رکھ لو، یا اس کے بعد ایک دن یعنی 11 محرم کا روزہ رکھ لو، تاکہ ان کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق ہو جائے، وہ ایک رکھتے ہیں 2 رکھیں۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیے، روزہ جیسی عبادت، اس عبادت میں شریعت نے، حضور نے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، میچنگ ہو جائے ان کے ساتھ، یہ گوارا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ ان سے میچنگ نہیں ہونا چاہیے، ان جیسا نہیں ہونا چاہیے، مشابہت کسی اور مذہب سے نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام ایک مستقل مذہب ہے، اس کی ایک شان ہے، اس کے ٹکر کا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ چنانچہ ان سے مخالفت کرو، ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ایک روزہ بڑھا لو، ان سے مشابہت گوارا نہیں ہے۔ جس شریعت نے روزے جیسی عبادت میں دوسرے مذہب کے ساتھ مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا، آپ کا کیا خیال ہے مسلمان دوسرے مذہب کے حلیے کو، لباس کو، رہن سہن کو، شادی بیاہ کو دوسرے مذہب کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کیا اللہ اس کو گوارا فرمائیں گے؟ سوچنے کی بات کہ روزے جیسی عبادت میں